هيدر هيدر عم الآخر هيدر 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 صوبي كوثر هيدر هيدر هيدر. بسم الله الرحمن الرحيم. برائے خوشنودی امام زمانہ بلند ترین صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على جميع الانبیاء والمرسلین، سیما من سمی فی الآفاق بأحمد وفی الارض بأبی القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: یا علی انت منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس عزاداری کی مجلس میں آمد کو قبول فرمائے. جتنے لمحات ہم یہاں پر گزار رہے ہیں علی کے نام پر، ان تمام لمحات کو ہماری زندگی کا سرمایہ قرار دے اور ہمیں علی کے ساتھ جینا اور علی کی قدموں پر اپنا سر رکھ کر جان دینا نصیب فرمائے. عزیزان گرامی، چونکہ شب ضربت ہے، اس لیے مقدمتاً میں امیر المؤمنین کی مظلومیت کے حوالے سے چند اہم نکات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا. علی جتنے بڑے انسان ہیں اتنے ہی بڑے مظلوم بھی ہیں. اگرچہ ہم مظلوم کے طور پر امام حسین علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں، لیکن اگر روئے زمین پر مظلوموں کی لسٹ بنائی جائے اور یہ دیکھنے کی کوشش کی جائے کہ کون سا مظلوم ہے جو پہلا بھی ہے اور سب سے بڑا بھی ہے، تو علی اپنی عظمتوں کے ساتھ اس مظلومیت کی فہرست میں سر فہرست نظر آنے والی شخصیت ہے. علی کی مظلومیت کا تعلق علی کی فکر سے ہے. علی کی مظلومیت کا تعلق علی کے عمل سے ہے. علی کی مظلومیت کا تعلق علی کے پیغام سے ہے. علی دوستوں میں بھی مظلوم ہے اور دشمنوں میں بھی مظلوم ہے. حیرت ہوگی سننے والوں کو کہ دشمنوں میں مظلومیت تو سمجھ آتی ہے، دوستوں میں کیسے مظلوم؟ ہاں، غور کریں. علی جتنا عظیم امام ہے، جتنی عظیم ہستی ہے، اس حساب سے کیا دوستوں نے ان کو سمجھا؟ کیا محبوں نے ان کو سمجھا؟ اگر سمجھا ہوتا تو محبوں کا یہ حال نہ ہوتا.
یہ بھی علی کی مظلومیت کا ایک پہلو ہے. دشمن تو ہے ہی دشمن. علی اگر آپ تاریخ میں غور کریں، دشمنوں نے بھی علی کے بارے میں بہت کچھ کہا، دوستوں نے بھی بہت کچھ کہا، مسلمانوں نے بھی کہا، غیر مسلموں نے بھی کہا. مسلمانوں میں مختلف فرقوں کے علماء اور اہل دانش نے بھی بہت کچھ کہا. لیکن جس نے جو کچھ بھی لکھا اور کہا اپنی فکری سطح کے مطابق کہا، علی کا حق کوئی ادا نہیں کر سکا، چونکہ علی کا مقام ہماری فکروں سے بہت ماورا اور بہت بلند ہے. جار جردہ کا ایک جملہ ہے. جار جردہ خود مسیحی ہے اور اس کی کتاب کا ترجمہ اردو میں، انگریزی میں، عربی میں، فارسی میں موجود ہے. اگرچہ اس نے خود کتاب عربی میں لکھی ہے. لبنانی تھا، مسیحی تھا، مورخ تھا، بڑا ہی اچھا دانشور تھا. کوئی 7-8 سال ہوئے اس کو مرے ہوئے، 86-87 سال کی عمر میں مرا. اس نے اپنی کتاب میں ایک جملہ لکھا، کہا علی وہ مظلوم ہے جس کے دشمنوں نے علی کی فضیلتوں کو دشمنی، عداوت اور بغض کی وجہ سے چھپایا، اور جس کے دوستوں نے علی کی فضیلت کو جان کے خوف کی وجہ سے چھپایا. دشمنوں نے عداوت کی وجہ سے اور دوستوں نے اپنی جان کے خوف کی وجہ سے. لیکن اس کے باوجود علی اتنا بڑا ہے کہ 1400 سال گزر جانے کے باوجود اب بھی اگر فضیلتوں کا کوئی کوہ ہے گراں تلاش کیا جائے تو فضیلتوں کے میدان میں علی جیسا کوئی نظر نہیں آتا، باوجود اس کے کہ فضیلتوں کو چھپایا گیا اور دوست اور دشمن دونوں نے چھپایا. اب بھی اگر فضائل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو علی کی ذات میں وہ تمام کمالات، وہ تمام خوبیاں، وہ تمام عظمتیں، وہ تمام ویلیوز جو انسانی زندگی کا سرمایہ ہے. میں مسلمان کی بات نہیں کر رہا، میں کسی خاص عقیدے کے حامل لوگوں کی بات نہیں کر رہا، میں انسان کی بات کر رہا ہوں. انسانی زندگی میں جو بھی باشعور انسان ہوگا، چاہے منکر خدا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ منکر ادیان آسمانی ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ باشعور ہے، پڑھا لکھا ہے، سمجھدار ہے، تو اس سے اگر آپ انسانی ویلیوز پوچھیں تو وہ کچھ چیزوں پر ایگری کرے گا کہ یہ چیزیں انسانی ویلیوز میں شامل ہیں، اور اگر یہ چیزیں ہیں تو انسان ہے، اور اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو وہ انسان نہیں ہے. اور وہ ویلیوز انسانی ویلیوز ہیں. ان ویلیوز پر کہیں پر بھی کسی مسلک، فرقہ، مذہب، مکتب اور دین کا ٹائٹل نہیں لگا ہوا. تمام انسان مشترکہ طور پر انسان ہونے کے ناطے ان تمام ویلیوز کو پسند بھی کرتے ہیں، اور اگر کسی انسان میں وہ ویلیوز نظر آئیں تو اس کے مقابلے میں جھکتے بھی ہیں اور عظمت کا اعتراف بھی کرتے ہیں. ان تمام ویلیوز کے حوالے سے اگر آپ تاریخ انسانی میں کسی ایسے انسان کو تلاش کرنا چاہیں کہ جس کے دشمن بھی دشمنی میں دیوانے تھے اور جس کے چاہنے والے بھی چاہت اور محبت میں دیوانے تھے اور اس کی وجوہات تھیں، تو وہ انسان آپ کو طول تاریخ میں علی نظر آئے گا، علی کے علاوہ اور کوئی نظر نہیں آئے گا. علی وہ ہستی ہے، علی وہ ہستی ہیں کہ اب بھی حتیٰ علی کے دشمنوں سے آپ پوچھیں اور علی کی عظمتوں کو اس کے سامنے رکھیں، علی کی صفات کو اس کے سامنے رکھیں،
وہ علی سے دشمنی رکھنے کے باوجود علی کے ان فضیلتوں کا انکار نہیں کر پائیں گے۔ حتیٰ خود علی کے دور میں وہ لوگ جو علی کو قتل کرنا چاہتے تھے، علی سے بغض رکھتے تھے، وہی لوگ جب علی کے کلام میں موجود فصاحت کو سنتے تھے، علی کے کلام میں موجود بلاغت کو سنتے تھے، علی کے کلام میں موجود عمق اور گہرائیوں کا ادراک کرتے تھے، تو کہتے تھے قاتلہ اللہ، اللہ اس کو مارے، کتنا بلیغ اور کتنا عالم ہے۔ کون؟ دشمن جو علی کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے بددعا دیتے ہوئے بھی علی کی ان عظمتوں کا اعتراف کرنے پر مجبور ہیں۔ دشمن بھی ایسا تھا۔ علی وہ ہستی ہے، علی وہ ہستی ہے۔ اس لیے ہماری روایات میں بھی ہے اور اہل سنت کی روایات میں بھی ہے کہ کوئی شخص مکہ میں حرم خدا میں موجود تھا، اس کا چہرہ ژولیدہ اور پریشان حال تھا۔ خلیفہ ثانی کی نگاہ پڑی، پوچھا کیا ہوا تمہیں؟ کہا مجھے علی نے مارا ہے۔ علی نے مارا ہے؟ ہاں۔ یہ تمہارا حال علی نے کیا ہے؟ ہاں۔ تو کہا اچھا، اپنے ساتھیوں سے کہا کہ علی کہاں ہے؟ تلاش کیا، نظر آئے، دعوت دی، بلایا، آپ تشریف لائے۔ علی آپ نے ان کو مارا ہے؟ ہاں میں نے مارا ہے۔ کیوں مارا ہے؟ اس لیے کہ یہ لوگوں کی نوامیس، لوگوں کی آبرو، لوگوں کی غیرت، یعنی لوگوں کی عورتوں کی طرف غلط نگاہ اٹھا کر دیکھ رہا تھا۔ جیسے یہ سنا، اس شخص کی طرف رخ کیا اور کہا میں کیا کروں، اللہ کی آنکھ نے تمہیں دیکھا اور اللہ کے ہاتھ نے تمہیں مارا۔ کون؟ خلیفہ ثانی۔ کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ علی اپنی عظمتوں کے اعتبار سے، اوصاف کے اعتبار سے اس مقام پر ہے۔ لہذا جب آپ نبی کریم کے کلام میں بھی دیکھتے ہیں تو آپ کو حیرت ہوتی ہے۔ مولانا مولوی عبدالحق، بابائے اردو کہتے ہیں ان کو، جو ہمارے بزرگ ہیں وہ بہت اچھی طرح سے جان سکتے ہیں اور پہچانتے ہیں۔ ان کی کافی ساری کتابیں بھی ہیں۔ آج سے کوئی 30-35 سال پہلے میں نے ان کی کوئی کتاب پڑھی تھی، وہاں پر انہوں نے ایک جملہ لکھا تھا، کہا میں نے جتنا مطالعہ کیا تاریخ کا، اس میں نے یہ محسوس کیا کہ اللہ کے رسول کو جب کبھی کوئی موقع ملا، اس موقع میں انہوں نے علی کی کوئی نہ کوئی فضیلت بیان کرنے میں دریغ نہیں کیا اور وہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ اور میں نے یہ محسوس کیا، وہ خود دیوبندی ہیں، یہ ذہن میں رکھیں، کہنے لگے میں نے یہ محسوس کیا کہ اگر خدا کے رسول کو اس کے علاوہ بھی کوئی موقع ملتا تو وہ ضرور علی کی کوئی فضیلت بیان کرتے۔ لگتا ایسے ہے کہ اللہ کے رسول کی آمد کا مقصد ہی علی کو بیان کرنا تھا۔ علی وہ ہستی ہے، علی وہ ہستی ہے۔ اس لیے اگر آپ قرآنی آیات پر غور کریں یا نبی کے کلام میں، علی کے حوالے سے جو کچھ ہے وہ کسی اور فرد بشر کے حوالے سے آپ کو نہیں ملتا۔ اس بات پر تو اہل سنت بھی متفق ہیں کہ اگر تمام صحابہ کرام میں انفرادی طور پر جتنی خصوصیات اور فضیلتیں موجود ہیں، ان کے بقول، ان کے خیال میں، ان کے عقیدے کے مطابق، کہتے ہیں اگر ان تمام فضیلتوں کو جمع کیا جائے تب بھی علی تنہا جن فضائل کے حامل ہیں، علی ان سب پر بھاری نظر آتے ہیں۔ علی شخصیت ہی ایسی ہے، شخصیت ہی ایسی ہے۔ اس لیے علی کے حوالے سے نبی کریم کا یہ کلام ہماری کتابوں میں موجود ہے کہ اے علی، اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ تمہیں مسلمان مومن اس طرح سے ٹریٹ کریں گے جس طرح سے مسیحیوں نے حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیا، تو میں تمہاری وہ فضیلتیں بیان کرتا کہ عالم دنگ رہ جائے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ابھی انسانوں میں وہ ظرف نہیں ہے کہ نبی
علی کی فضیلتوں کو بیان کریں اور انسان ان فضیلتوں کو برداشت کر سکے. اس لیے جو کچھ بیان ہوا وہ کم ہے اور علی اس سے زیادہ ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. بعض اوقات ہم ایسی بحثوں میں پڑ جاتے ہیں, کسی کو غالی اور کسی کو مقصر کہہ دیتے ہیں. نہیں, ایسا نہ کریں, یہ ظلم ہے. جس کا جتنا ظرف ہے وہ اتنا علی کو سمجھے گا, اس سے زیادہ نہیں. جس کا ظرف جتنا بلند ہوگا, جتنا وسیع ہوگا, وہ اتنا زیادہ علی کو سمجھے گا. جس کا جتنا محدود ہوگا وہ اتنا کم سمجھے گا. اس لیے اس طرح کی اصطلاحات کے ذریعے سے ایک دوسرے کو مطعون کرنے سے علی خوش نہیں ہوں گے, علی غمگین ہوں گے. کیونکہ بہرحال یہ بھی علی کا چاہنے والا ہے اور وہ بھی علی کا چاہنے والا ہے. صرف ایک چیز کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ علی کی فضیلت پڑھو, سمجھو, لیکن ریڈ لائن کا ہمیشہ خیال رکھو. ریڈ لائن کیا ہے؟ وہ ریڈ لائن ہماری اور آپ کی اختراع نہیں ہے. میں اور آپ کوئی نہیں ہوتے کہ ہم ریڈ لائن ڈرا کریں. نہیں, ریڈ لائن اللہ کے رسول نے ڈرا کر دی ہے, ائمہ اہل البیت نے ڈرا کر دی ہے. ریڈ لائن کیا ہے کہ علی کو اللہ کا بندہ سمجھو, اللہ کی مخلوق سمجھو, اس کے بعد جتنی فضیلتیں تم سوچ سکتے ہو علی اس سے زیادہ ہے, تم وہاں تک پہنچ نہیں سکتے. وہ علی ہے, وہ علی ہے. اس لیے علی پر جتنا آپ غور کریں گے اور علی کی زندگی کے نشیب و فراز کو جتنا آپ پڑھیں گے, علی کے کمالات آپ سمجھتے چلے جائیں گے. اور جتنا آپ علی کے کمالات کو سمجھتے چلے جائیں گے, آپ کی روح کے اندر نورانیت بڑھتی چلی جائے گی اور معرفت کی سطح آپ کی بلند ہوتی چلی جائے گی, یہاں تک کہ آپ کا جتنا ظرف ہے وہ بھر جائے. رسول اللہ کے اپنے دور میں علی کے اپنے چاہنے والوں میں دو افراد میں آسمان اور زمین کا فرق ہوتا تھا. دو ہی افراد تھے, لیکن آسمان زمین کا فرق. کوئی سلمان اور کوئی ابو ذر. ابو ذر کو کسی نے مقصر نہیں کہا اور سلمان کو کسی نے غالی نہیں کہا. یہ ذہن میں رکھیں. جبکہ روایات اتنی زیادہ ہیں انہی دونوں ہستیوں کے معرفت کی سطح کے حوالے سے کہ چونکہ موضوع نہیں ہے اس لیے میں اس طرف نہیں جاتا. کبھی اگر اللہ نے توفیق دی تو میں عرض کروں گا. لیکن آج جس چیز کو واضح کرنا چاہ رہا ہوں وہ علی کی مظلومیت ہے. کیا یہ علی کی مظلومیت نہیں ہے کہ علی کے چاہنے والے علی کے عمل سے دور ہیں؟ یہ علی کی مظلومیت نہیں ہے. کیا یہ علی کی مظلومیت نہیں ہے کہ علی نے جس راہ کی طرف دعوت دی اس راہ پر نہ علی کا دشمن چلتا ہے نہ علی کا دوست؟ کیا یہ خود علی پر ظلم نہیں ہے؟ کیا یہ علی کی مظلومیت نہیں ہے کہ امت کے سامنے علی کی فضیلتوں کے انبار اب بھی باوجود 1400 سال گزرنے کے موجود ہیں؟ اس کے باوجود جب علی کا تذکرہ آتا ہے تو بعض چہرے بجھ جاتے ہیں اور دلوں پہ تاریکی چھا جاتی ہے. یہ علی کی مظلومیت ہے, یہ علی کی مظلومیت ہے. آپ علی کی مظلومیت کا اندازہ خود رسول کی زندگی میں لگا لیجئے. جس روایت کو, غدیر کی روایت کو ہم کہتے ہیں کہ تواتر سے ہے, غدیر کی روایت تقریباً 130 طریقوں سے نقل ہوئی ہے. 130 سلسلے ہیں روایت کے, اور ان میں سے تقریباً 30 سے کم سلسلے شیعہ ہیں, باقی سلسلے اہل سنت ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ تسلسل سے خود اہل سنت نے غدیر کے واقعے کو نقل کیا ہے, لیکن توجیہ کرتے ہیں اور مفہوم بدل دیتے ہیں. وہاں پر بھی جو توجیہ کی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ امیر المؤمنین جنگ میں تھے, فلان صحابی ان کے ساتھ تھے, امیر المؤمنین نے اس جنگ میں جو فتوحات ہوئیں, غنائم حاصل ہوئے, ان میں سے ایک کنیز کو
اپنے لیے الگ کر لیا، اس پر بعض لوگ ناراض ہوئے، رسول کریم کی بارگاہ میں آئے، شکایت کی، اور رسول نے ان کی شکایت کے مقابلے میں فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، یہ توجیہ کر دی۔ لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ امیر المؤمنین کی فضیلتیں صرف اس واقعے میں محدود نہیں آئے، اللہ کے رسول نے جہاں موقع ملا بیان کیا ہے، جہاں موقع ملا۔ میں ایک روایت بیان کر دیتا ہوں پہلے، تاکہ آپ کے دل ذرا روشن ہو اور اندازہ ہو کہ آج کی اس رات میں ہم علی سے کس طرح سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ روایت بڑی امید افزا روایت، بڑی ہی امید افزا۔ قیامت کا دن ہوگا اور سارے لوگ میدان اور محشر میں پریشان حال ہوں گے، رو رہے ہوں گے، گناہگار لوگ، اور گریا اور بکا کے ذریعے سے اپنی ناتوانی، کمزوری اور جہنم کے خوف کا اظہار کر رہے ہوں گے۔ ان کے گریے کی صورت دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صلوات بھیجیں تو ذرا اونچی آواز سے بھیجیں، علی خوش ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ پکاریں گے اے گناہگارو، کیوں اتنے پریشان ہو؟ اس لیے کہ ہم گناہگار ہیں اور ہماری زندگیوں میں حقوق الناس اور حقوق العباد اتنے ہیں کہ اب ہمیں جہنم سامنے نظر آ رہا ہے۔ فرمائیں گے کہ اٹھو اور اہل محشر کے سامنے ندا دو اور پکارو کہ کیا کوئی ایک فرد ایسا ہے جو جس کو میں نے اپنی زندگی میں خوش کیا ہو اور اس کو میں نے کوئی فائدہ پہنچایا ہو، کوئی مجھ سے راضی ہو؟ ایک ایسا بندہ ہے، کوئی ایک بندہ تمہاری گواہی دے۔ یہ گناہگار اٹھے گا اور پکارے گا اہل محشر کے سامنے، دور سے آواز آئے گی اور آواز امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی ہوگی۔ آواز آئے گی، ہاں اے گناہگار انسان، میں تم سے خوش ہوں اس لیے کہ تمہارے دل میں میری محبت تھی۔ جب یہ جملہ آپ دہرائیں گے تو مختلف اطراف سے اہل خیر افراد اٹھیں گے، اہل خیر یعنی نیک لوگ اٹھیں گے اور کہیں گے کہ اے شخص، تمہاری زندگی میں اچھائیاں نہیں ہیں، تم ہم سے ہماری یہ نیکی لے لو۔ ایک کوئی اپنی نماز دے رہا ہوگا، کوئی اپنا روزہ دے رہا ہوگا، کوئی اپنے صدقات دے رہا ہوگا، کوئی کچھ اور دے رہا ہوگا، ہر طرف سے نیکیاں جمع ہوں گی اس شخص کے کھاتے میں۔ جب یہ منظر ہوگا تو پوچھا جائے گا، لوگوں تم اپنی نیکیاں ان کو دے رہے ہو؟ جب ان کو دے رہے ہو، کیوں دے رہے ہو؟ جواب ملے گا، علی کی محبت میں، کیونکہ علی کی محبت اس کے دل میں موجود ہے۔ پوچھا جائے گا، تم اپنی یہ نیکی دے رہے ہو تو تمہیں بھی تو نیکیوں کی ضرورت ہے؟ جواب آئے گا، ہمارے پاس علی ہے نا، ہمارے پاس علی ہے۔ جب یہ جواب آئے گا تو اس کے بعد علی کو مخاطب کر کے رسول کریم فرمائیں گے، اس کو کچھ عطا کیجئے۔ علی پکاریں گے، اے گناہگار شخص، تم کیا چاہتے ہو؟ جواب آئے گا، یا علی، مجھے لیلۃ المبیت، وہ جو نبی کریم ہجرت پر گئے اور امیر المؤمنین آپ کے بستر پر سوئے، اس رات جو آپ سوئے تھے، اس رات کی جتنی آپ نے سانسیں لی ہیں، ان سانسوں میں سے صرف ایک کا مجھے ثواب عطا کیجیے۔ ایک سانس آپ کی طرف سے عطا ہوگا۔ جب عطا ہوگا تو وہ شخص اس ثواب کے نتیجے میں دیکھے گا بہشت ہے، اس بہشت میں وہ داخل ہوگا، چلتا چلا جائے گا، بہشت ختم نہیں ہو رہی ہوگی۔ وہ پوچھے گا، یا علی، یہ سارا بہشت ہی آپ نے مجھے دے دیا؟ جواب آئے گا، یہ اس رات کی ایک سانس کا ثواب ہے، سارا بہشت نہیں ہے، ایک سانس کا ثواب۔ یہ کس کی فضیلت ہے؟ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کی۔ آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ گئے ہوں گے
نجف اشرف میں جب آپ حرم میں اندر داخل ہوتے ہیں اور ذریح کی طرف رخ ہوتا ہے آپ کا، قبلہ آپ کے بائیں طرف، آپ کے لیفٹ ہینڈ پر، اور آپ کے دائیں ہاتھ پر ذریح ہوتی ہے، آپ رخ ذریح کا کرتے ہیں، اندر داخل ہوتے ہیں تو ذریح سے پہلے والے دروازے پر دو طرف دو روایات لکھی ہوئی ہیں. کبھی غور کیجئے گا، ہر روایت اپنی جگہ اتنی گہری، اتنی عظیم کہ انسان دنگ رہ جائے کہ رسول اللہ نے فرمایا اے علی، اے علی، اگر اللہ تمہارے ایمان کو ترازو کے ایک پلڑے پر رکھ دے اور کرۂ ارض پر موجود تمام موجودات کے ایمان کو دوسرے پلڑے پر رکھے اور اس کے بعد اس کو تولا جائے تو تمہارا ایمان کرۂ ارض کے تمام موجودات کے ایمان پر بھاری ہوگا. علی وہ ہے، وہ علی جس کو اللہ کے رسول نے وہ مقام دیا. اب اس علی کی مظلومیت کیا ہے؟ ان تمام فضائل، بیانات، احادیث، آیات اور واقعات کے باوجود جو لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہے، کون سی جنگ ایسی ہے جس میں علی اس جنگ کے ہیرو نہ ہو؟ کل بدر گزری، میں نے عرض بھی کیا تھا کہ 70 میں سے 36 لوگ، بڑے بڑے شاہ سوار، بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے بہادر لوگ، اگر وہ قتل ہوئے تو علی کی تلوار سے قتل ہوئے. کوئی جنگ دکھا دیں، 86 جنگیں ہیں، 86 جنگیں، ان میں سے 85 میں علی موجود ہیں. تبوک میں جنگ نہیں ہوئی، لیکن علی کو رسول چھوڑ کر گئے، اور جب چھوڑ کر جا رہے تھے تو علی کی آنکھوں میں آنسو تھے. یا رسول اللہ، مجھے آپ عورتوں کے درمیان چھوڑ کر جا رہے ہیں اور خود جنگ پر. فرمایا اما ترضا، اے علی کیا تم راضی نہیں ہو؟ یا رسول اللہ کس بات پر؟ اس بات پر کہ تمہاری نسبت مجھ سے ایسے ہی ہے جیسے ہارون کی موسیٰ سے تھی، الا انہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لیکن نبوت کے علاوہ جو بھی مقامات ہیں وہ تمہیں حاصل ہیں، اور تمہاری حیثیت میرے بعد وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ کے بعد تھی. کیا اس پر تم راضی نہیں ہو؟ علی کس جنگ میں پیچھے تھے؟ کسی میں نہیں. علی کی ایک ضربت کو اگر رسول یہ کہیں، یہ صرف ایک ضربت ہے، وہاں پر لیلۃ المبیت میں ایک سانس تھی، یہاں پر ایک ضربت ہے، اس ایک ضربت کے بارے میں اگر نبی یہ فرمائیں کہ افضل من عبادت الثقلین، یعنی ان پورے کائنات میں ثقلین کی عبادت کا جو اجر ہے اس کو اگر ایک طرف رکھا جائے اور علی کی ساری زندگی نہیں، علی کی ساری عبادتیں نہیں، علی کی ساری جنگیں نہیں، علی کی ساری قربانیاں نہیں، علی کی صرف ایک ضربت کو ایک طرف رکھا جائے تو یہ ایک ضربت تمام عالم کی عبادتوں پر بھاری ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے! کوئی سوچ سکتا ہے کہ ایسی فضیلت اللہ کے رسول کی زبانی علی کے لیے بیان ہو؟ خود رسول اللہ نے فرمایا کہ اے علی، کچھ خصوصیات ایسی ہیں جو اللہ نے تمہیں دی ہیں، مجھے بھی نہیں دی. جب یہ لوگ سنتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، وہ کون سی خصوصیت ہے جو نبی میں نہ ہو اور علی میں ہو؟ تو خود پھر فرمایا اور وضاحت کی، فرمایا مجھ جیسا سسر تمہیں ملا ہے، مجھے نہیں ملا. فاطمہ جیسی زوجہ تمہیں ملی ہے، مجھے نہیں ملی. حسنین جیسے بیٹے تمہیں ملے ہیں، مجھے نہیں ملے. یہ تمہاری وہ خصوصیات ہیں جو مجھ سے برتر ہیں، میرے پاس نہیں آئے. اور حقیقت بھی ہے، حقیقت بھی ہے. علی کی زندگی کا وہ کون سا پہلو ہے جس میں ایک ایک پل فضیلتوں سے معمور نہ ہو اور بھرا ہوا نہ ہو؟ کسی جنگ، کسی صلح، کسی عبادت، کسی ریاضت، کسی مشورے، کسی دعوتی عمل، کسی بھی عمل میں 23 سال کی نبوی زندگی میں اگر آپ دیکھیں تو علی سب سے آگے. اسی حساب سے علی کی حسادت بھی، علی سے جلن بھی، علی کا بغض بھی، علی کی دشمنی بھی. یہ جو علی کی دشمنی ہے کیوں ہے؟ اسی لیے کہ جن لوگوں نے علی کے مقابلے میں پرچم اٹھایا اور مارے گئے، انہی کی اولادیں جب علی کے سامنے آئیں گی تو اپنے آباء و اجداد کی وراثت لے کر آئیں گی.
جو کہ علی کا بغض ہے. اور یہی ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں, یہی ہم دیکھتے ہیں. امیر المومنین کا نہج البلاغہ میں ایک جملہ ہے امیر شام کو مخاطب کرتے ہوئے کہ یاد رکھو کہ میرے نیام میں وہی تلوار ابھی موجود ہے اور میں وہی ابو الحسن ہوں جس نے تمہارے باپ کو ناکو چنے چبوائے تھے, جس نے تمہارے بھائی کو زمین بوس کیا تھا, جس نے تمہارے اجداد کے جنازے نکلوائے تھے. وہی تلوار اب بھی میرے ہاتھ میں ہے. علی میدان کا وہ مرد جری ہے جو میدان میں شیر ہے اور عبادت کے مسلح پر اللہ کی بارگاہ میں دنیا کا سب سے عاجز بندہ ہے. یہ علی کا کمال ہے. اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ علی متضاد صفات کے مجموعے کا نام ہے. کہاں وہ بلندی اور کہاں یہ عجز اور انکساری, کہاں وہ شجاعت اور حوصلہ اور کہاں اس طرح کی اللہ کی بارگاہ میں سجدریز ہو کر کمزوری سے, ضعف سے اور اللہ کی بارگاہ میں عجز سے لرزنا, گریہ کرنا اور رونا. دو متضاد صفات ہیں لیکن علی میں موجود ہے. دشمن کے مقابلے میں فولاد اور ایک یتیم بچے کے مقابلے میں موم. یہ علی کی خصوصیت ہے. یہ علی کی خصوصیت ہے کہ اللہ کے معاملے میں شمشیر برہنہ اور اپنے ذاتی معاملات میں بڑے سے بڑے جرم کو معاف کرنے والا, ایسا درگزر کرنے والا انسان جس کا ثانی کوئی نہیں ہے. اللہ کے معاملے میں اتنا سخت اور اپنے معاملے میں اتنا نرم, دوسروں کو معاف کرنے والا. اب آپ علی کی ان فضیلتوں کو نظر میں رکھیں اور اس کے بعد علی اور آل علی کے ساتھ جو سلوک اہل اسلام نے کیا ان کی ذرا فہرست دیکھ لیں. میں صرف فہرست کے طور پر عرض کروں گا, زیادہ لمبی نہیں کروں گا. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. مجھے ذرا ٹائم بتا دیں کہ کتنی دیر مزید ہے ٹائم, چونکہ میں پہلے ٹائم دیکھ نہیں سکا. کتنے بجے شروع ہوا تھا؟ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. جو لوگ روزہ رکھ کر تھکے ہوئے علی کے نام پہ ذرا بیدار ہو جائیں, اونچی آواز سے صلوات بھیجیں. یہ بعض روایات میں ہے کہ علی اول مظلوم ہے, اول المظلوم, پہلے مظلوم. کیوں مظلوم ہے ذرا سوچئے. جس علی کی اتنی ساری فضیلتیں بیان کی گئی ہوں, اس علی کی زوجہ کو علی کی نگاہوں کے سامنے اور علی کے بچوں کی نگاہوں کے سامنے مدینہ میں جس ظلم اور ستم کا شکار بنایا جاتا ہے, یہ آپ کو تاریخ میں کہیں نظر نہیں آتی. وہ علی جس کے نیام میں تلوار موجود ہے, علی کی جوانی ہے ابھی, علی بوڑھے نہیں ہوئے, اس وقت ان کے بازوؤں میں طاقت ہے. وہی علی جو 39 اور 38 ہجری میں 38 ہجری میں معاویہ کے خلاف, جمل والوں کے خلاف, نہروان والوں کے خلاف وہی تلوار لے کر نکلتے ہیں. تو نبی کریم کے بعد وہ تلوار کہاں چلی گئی؟ نیام میں ہے. کیوں؟ یہ عجیب سوال ہے, اور سوال بھی ایسا ہے جس کا جواب ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ علی کمزوری کی وجہ سے گھر نہیں بیٹھے, اس لیے نہیں بیٹھے کہ وہ دشمنوں کو شکست نہیں دے سکتے تھے. نہیں, یہ وجہ نہیں تھی. جب سقیفہ میں لوگ جمع تھے, امیر المؤمنین گھر میں تھے. ابو سفیان جو فتح مکہ کے بعد جس نے کلمہ پڑھ لیا تھا مسلمانوں کے بقول اور آیا تھا, مسلمان ہو گیا تھا. یہ بات لکھی ہے مبارک پوری نے, عبد الرحمن مبارک پوری اہل حدیث ہے, اور اس نے ایک کتاب لکھی رحیق المختوم. سعودیوں نے ایک مقابلہ کروایا تھا نبی کی سیرت اور سوانح عمری پر کتاب کا. اس نے یہ کتاب لکھی اور پہلی کتاب قرار پائی اور اس کو بڑا انعام ملا. پھر اس کتاب کا عربی میں, انگلش میں, فرینچ میں, فارسی میں, دنیا کی مختلف زبانوں میں ترجمہ ہوا اور بڑی تعداد میں
تقسیم ہوا اس کتاب میں جو سلفیوں کی کتاب ہے، لکھنے والا انڈین ہے، اس کتاب کے اردو ورژن میں یہ جملے ہیں کہ جب سقیفہ میں یہ سب ادھر تھے، سقیفہ میں امیر المومنین گھر میں تھے، امیر المومنین کے پاس ابو سفیان آیا اور عرض کیا کہ اے علی، خلافت تمہارا حق ہے، آپ نکلیے، میں مدینہ کو سواروں سے، مسلح سواروں سے بھر دوں گا۔ کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ امیر المومنین کی خلافت چھینی ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور امیر المومنین اس خلافت کو اپنا حق سمجھتے ہیں، معمولی بات نہیں ہے، وہ کوئی تذبذب کا شکار نہیں ہے، ان کو پتا ہے کہ یہ میرا حق ہے اور میرا حق چھینا گیا ہے۔ اب اگر ایسے میں کوئی آئے اور کہے کہ میں آپ کی مدد کروں گا، آپ کو خلافت دلوانے میں، اٹھیے، تو آپ کو تیار ہو جانا چاہیے، لیکن آپ اٹھتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی مفادات کا سودا نہیں کرتے، مفادات کے لیے نہیں جیتے، اصولوں کے لیے جیتے ہیں، اصولوں کے لیے۔ اگر علی نے اصولوں پر کمپرومائز کرنا ہوتا تو خلیفہ ثالث کے قتل کے بعد بننے والی 6 رکنی شورا کے اندر جب آپ کے سامنے خلافت تخت پر تھالی میں رکھ کر، پلیٹ پر رکھ کر دی گئی، اور صرف یہ شرط رکھی گئی کہ اے علی بس ایک وعدہ کریں، وہ کیا؟ کہ آپ اپنی خلافت کے دوران اللہ کی کتاب، رسول کی سنت اور شیخین کی سیرت پر عمل کریں گے، صرف یہی شرط، اور کوئی شرط نہیں۔ علی نے کیا کیا؟ علی کو چاہیے تھا نا کہ وہ قبول کر لیتے، کہتے ٹھیک ہے، بعد میں خلیفہ بننے کے بعد جو بھی کرے، جیسا کہ بعد میں کرنے والوں نے کیا بھی۔ لیکن علی چونکہ اللہ کے نمائندے کا نام ہے، علی انبیاء کی تمام وراثتوں کا امین ہے، علی وارث اقدار انبیاء ہے، علی وارث مسند نبی آخر الزمان ہے۔ اس لیے علی کی زندگی میں، علی کے کلام میں، علی کے عمل میں کہیں پر بھی ایک صرف ڈاٹ کی حد تک بھی انحراف اور اصول کی خلاف ورزی نظر نہیں آتی۔ علی اس اصولی زندگی کا نام ہے، لہذا وہاں پر آپ نے انکار کیا کہ نہیں، اگر اس شرط پر ہے تو نہیں، میں ہاں یہ کہہ سکتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ کی کتاب پر عمل کروں گا، رسول کی سیرت اور سنت پر عمل کروں گا، لیکن شیخین نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیخین اگر حق پر تھے تو پھر تو لازم تھا کہ آپ ان کی اطاعت کرتے، لیکن حق پر نہیں سمجھتے، لیکن نہ سمجھنے کے باوجود گالی نہیں دیتے، کہتے ہیں وہ حق پر نہیں ہے، میں ان کے پیچھے نہیں چل سکتا، اللہ اور رسول کے پیچھے چلوں گا۔ اب یہاں پر بھی جب ابو سفیان آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ یا علی آپ اٹھیے، میں مدینہ کی گلیوں کو مسلح سواروں سے بھر دوں گا۔ اس کا مطلب کیا ہے سمجھتے ہیں آپ؟ کہ مدینہ میں اسلام کے خلاف مسلمانوں کے آپس میں جھگڑے پیدا کرنے کے لیے اتنے لوگ موجود تھے کہ ابو سفیان اتنے آرام سے، اعتماد سے یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ علی اٹھیے، میں مدینہ کو بھر دوں گا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ وہ جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، ورنہ اگر دلوں میں ایمان ہو تو کبھی بھی مسلمانوں کو لڑانے کے لیے، آپس میں قتال کے لیے کوئی بھی شخص اگر ایمان والا ہو تو میدان میں کھڑا نہیں ہوتا۔ علی نے کیا کیا جواب میں؟ علی نے سب سے پہلا جو جواب دیا وہ اس کی آفر کا جواب نہیں دیا کہ میں اس کو درست سمجھتا ہوں یا نہیں، آفر کا جواب نہیں دیا، آفر بات کی بات ہے۔ سب سے پہلے خود ابو سفیان کو مخاطب کر کے جو جملہ کہا وہ تاریخ نے اپنے سینے میں محفوظ کر رکھا ہے، وہ کیا ہے؟ کہا ابو سفیان تم کب سے اسلام کے اتنے خیر خواہ بن گئے؟ باقی باتیں بات کی ہیں، تم خیر خواہ کب سے اسلام کے بن گئے؟ علی کو سمجھیے، علی
کرامت کا، شجاعت کا، ہدایت کا اور حکمت کا وہ نام ہے کہ اگر علی کا دامن کسی کے ہاتھ میں آئے تو اس کی زندگی میں بے اصولی نہیں ہو سکتی۔ علی کو پکڑنے کا مطلب یہ نہیں اصول پسندی۔ وہ علی 25 سال گھر میں صرف اس لیے بیٹھے رہتے ہیں، البتہ گھر میں بیٹھے کا مطلب کوئی کاہل، سست اور نکما آدمی یہ نہ لے کہ ہماری طرح سے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، بس کھاتے تھے، پیتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے اور کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ نہیں، اپنا کام وہ کرتے رہے، لیکن اجتماعی، سیاسی اور معاشرتی ان مسائل میں جس کا تعلق خلافت سے تھا وہاں پر براہ راست کوئی مداخلت نہیں کی، بلکہ صرف اس حد تک آگے بڑھتے رہے کہ جہاں کوئی غلطی دیکھے نشاندہی کریں اور کہیں یہ رسول اللہ کی سیرت نہیں ہے، یہاں پر اپنا قبلہ درست کرو۔ یعنی ہدایت کا سلسلہ تب بھی جاری رکھا، لوگوں کو براہ راست اس راستے پر گامزن رکھنے کی دعوت کا سلسلہ تب بھی جاری رکھا۔ گھر میں گونگے اور بہرے ہو کر نعوذ باللہ نہیں بیٹھے، بلکہ اپنا فریضہ بجا لاتے رہے۔ اب آپ دیکھیے اسی علی کے ساتھ جو سلوک ہوا، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے گھر کے دروازے پر لکڑیاں جمع ہوئی، آگ لگائی گئی، ان کی زوجہ مکرمہ کو، وہ بھی کوئی عام زوجہ نہیں، سیدۃ النساء العالمین۔ میں مظلومیت کی بات کر رہا تھا کہ مظلومیت دیکھیے کس سطح کی مظلومیت ہے کہ سیدۃ النساء العالمین پر حملہ کیا گیا، ان کے گھر پر حملہ کیا گیا، خود ان کو زخمی کیا گیا، یہاں تک کہ ان کی شہادت ہوئی۔ اور شہادت کے بعد مظلومیت، یہ مظلومیت کم ہے کہ علی جیسا انسان اپنی زوجہ کی وفات پر روتے ہوئے زمین پر گر رہے ہوں، اور جب جنازہ تیار ہو تو پھر رات کی تاریکیوں میں جنازہ اٹھایا جائے۔ یہ مظلومیت کم ہے؟ اس مظلومیت کو دیکھیے اور رسول اللہ کی وصیتوں کو دیکھیے، اس مظلومیت کو دیکھیے۔ اس میں شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی سنی بھی، کوئی وہابی بھی، کوئی دیوبندی بھی، کوئی شیعہ بھی جب ان حقائق کو پڑھتا ہے تو وہ 1000 دفعہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا واقعی ایسا ہوا تھا۔ اس لیے بہت سارے ہمارے سنی دوست ہیں جو پوچھتے ہیں کیا واقعی ایسا ہوا تھا؟ جب ان کو شواہد بتائے جاتے ہیں تو پھر سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس لیے یہ یاد رکھیے کہ علی کا پیغام نفرت کے ذریعے سے نہیں، منطق اور دلیل کے ذریعے سے پہنچ سکتا ہے۔ علی کا پیغام گالیوں کے ذریعے سے نہیں پھیل سکتا، بلکہ علی کی اپنی حکمت آمیز زندگی سے سبق لیتے ہوئے علی کے اسلوب میں پیار اور محبت کے ساتھ آپ علی کا پیغام پہنچائیں، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا پیغام پہنچائیں۔ بدترین دشمن بھی سوچنے پر ضرور مجبور ہو جاتا ہے۔ میں نے ایسے بہت سارے اہل سنت ان دوستوں کو جو بعد میں شیعہ ہوئے، میں نے ان سے تفصیلی بات چیت کی اور پوچھا کہ کس چیز نے آپ کو شیعہ کیا؟ کیا ذاکر کی ذاکری نے، مولوی صاحب کی خطابت نے؟ کہا نہیں۔ کہا کس چیز نے؟ کہا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی مظلومیت اور علی کی مظلومیت نے۔ حقیقت ہے یہ۔ اس مظلومیت کو جب آپ منطقی انداز میں کسی اور کے بارے میں بات کیے بغیر ان کی مظلومیت اور ان کا مقام اور اس کے لیے دلائل، یہ چیزیں جب آپ پیش کرتے ہیں تو کوئی بھی فرد انکار نہیں کر سکتا، کوئی اگر ذی شعور ہے کبھی انکار نہیں کر سکتا۔ اب آپ دیکھیے پہلے فرد، یہ جو اصحاب قصہ ہیں، 5 افراد، نبی کریم، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، امیر المؤمنین اور امام حسن اور امام حسین، ان میں نبی کریم کے بعد خود نبی کریم کے جو ہوا اس کی بھی بات نہیں ہو رہی، لیکن باقی چاروں میں سے پہلے فرد کے ساتھ نبی کے بعد چونکہ وہ علی کی زوجہ ہیں، اگر وہ علی کی زوجہ نہ ہوتی تو یہ ظلم ان کے ساتھ نہ ہوتا، اس لیے کہ علی کی زوجہ ہونے کے جرم میں انہوں نے علی کی ولایت کا دفاع کیا، علی کی امامت کا دفاع کیا، علی کی خلافت کا دفاع کیا، علی کے حق کا دفاع کیا، اور یہ تھا ان کا جرم۔ لہذا اس پہلے فرد کے ساتھ جس کو سیدۃ النساء العالمین کہا گیا اور تمام عالم اسلام کی نگاہ میں کائنات کی برترین خاتون،
اور اس خاتون کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا اور امت کو یہ نہیں پتا چلا کہ ان کا جنازہ کہاں گیا اور کہاں دفنایا گیا. بعض ہمارے عقل سے آری، علم سے آری، دانش سے آری ہمارے اپنے مومنین کہتے ہیں بھئی جنت البقیع میں ہم حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا مزار بنائیں گے. بھئی کس نے کہا کہ جنت البقیع میں حضرت زہرا کی قبر اثر موجود ہے؟ جبکہ خود ائمہ نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی اپنی وصیت کے مطابق اس قبر کو پوشیدہ رکھا اور طول تاریخ میں کبھی یہ بیان نہیں کیا کہ وہ قبر ہے کہاں پر. تو جب انہوں نے چھپایا تو آپ کیسے اس کو ظاہر کر سکتے ہیں؟ آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہاں پر آئے؟ اس لیے جب آپ احادیث میں بھی مدینہ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ہم کہاں زیارت کریں تو آپ کو 3 مقامات کا بتایا جاتا ہے. ہو سکتا ہے یہاں پر ہو سکتا ہے ان کے اپنے گھر اور حجرے میں ہو سکتا ہے ریاض الجنہ میں ہو سکتا ہے جنت البقیع میں ہو. تینوں جگہ زیارت کر لو، کہیں نہ کہیں تمہاری زیارت قبول ہوگی. تو اس لیے معین نہیں ہے. جب معین نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ زہرائے اطہر سلام اللہ علیہا کی مظلومیت کی سند ہے یہ سند. اس لیے کوئی بیوقوف یہ سمجھے کہ بھئی ہم وہاں پر مزار بنائیں گے. نہیں بھئی، مزار بنانا اہم نہیں ہے، ان کی مظلومیت کا پرچم بلند رہے گا تو تا قیام قیامت ان کے دشمنوں پر لعنت ہوتی رہے گی. یہ ذہن میں رکھیں. دوسری مظلوم شخصیت خود امیر المؤمنین، تیسری مظلوم شخصیت خود امام حسن، وہی مدینہ، وہی حسن مجتبی جو سید ہیں، امام ہیں. اور کون سے امام ہیں؟ جو جوانان جنت کے سردار ہیں تمام مسلمانوں کے ہاں. امام ہیں چاہے وہ کھڑے ہوں یا بیٹھے، قاما او قعدا. اور جنت جانے والے تمام جوانوں کے سردار بھی حضرت امام حسن ہیں. کس جرم میں امام حسن پر ظلم ہوا اور ان کے ساتھ جو سلوک ہوا ذرا غور کیجئے. ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ جب ان کی شہادت ہوئی اور وہ بھی زہر سے ہوئی، اور کسی یہودی کے زہر سے نہیں، کسی مسیحی کے زہر سے نہیں، کسی دہریے کے زہر سے نہیں، بلکہ ان بظاہر مسلمان اور اندر سے منافق لوگوں کے زہر سے جنہوں نے پیچھے بھی خود نبی کریم کو زہر دیا، امیر المؤمنین پر ظلم کیا اور فاطمہ الزہرا پر ظلم کیا. زہر کے ذریعے سے آپ شہید ہوئے اور جب آپ کا جنازہ آیا تو وہی مدینہ ہے، وہی مدینہ ہے. لیکن اسی مدینہ میں نبی کریم کا گھر ان کے اپنے بچوں کے لیے امن کی جگہ نہیں ہے. ظلم اس سے بڑھ کر وہی مدینہ. آپ بتائیے وراثت کس کو ملتی ہے؟ بچوں کو یا بیویوں کو؟ آپ کہیں گے دونوں کو. تناسب کیا ہے؟ ایک شخص اگر مر جاتا ہے تو اس کی وراثت، اگر اس کے بچہ ایک ہی ہے اور ایک بیوی ہے تو وراثت کو تقسیم کیا جاتا ہے اور اس تقسیم کے نتیجے میں بیوی کو 8واں حصہ ملتا ہے اور باقی بچوں کو ملتا ہے. ایسا ہی ہے، 8واں حصہ بیوی کو. اور اگر بیویاں 11 ہوں تو وہ 8واں حصہ 11 حصوں میں تقسیم ہوگا. 8واں حصہ. حضرت ابن عباس کا ایک اس حوالے سے پوری ایک ربائی ہے. کہا تجملتی تبغلتی وَإِنْ اِشْتِي تَفَيَّلْتِي لَكِ تِسْعِ مِنَ السُّمْنِ وَفِي الْكُلِّ تَصَرَّفْتِ. تمہارا حصہ تو اس سے پہلے کہا کہ کبھی تم خچر پر سوار ہو کے آئیں، کبھی تم اونٹنی پر سوار ہو کے آئیں. اگر زندگی تمہیں مہلت دیتی تو تم ہاتھی پر بھی سوار ہو کے آ جاتی. اس کے بعد کہا کہ تمہارا حصہ تو 8ویں حصے کا 11واں حصہ تھا. 8ویں کا 11واں حصہ، اور تم نے سب پر قبضہ کر لیا. یہ ابن عباس کا کہنا ہے. امام حسن جو اس گھر کے مالک ہیں، اس گھر کے مالک، لیکن اسی گھر میں نبی کے پہلوں میں دفنائے جانے سے انکار، اور نیزے، تلواریں، بھالے، شمشیر اور تیر لے کر کون اٹھتے ہیں؟ اموی.
اور اس جنازے کو نشانہ بناتے ہیں جو اس گھر کے مالک کا جنازہ ہے. مظلومیت اس سے بڑھ کر اس مظلوم کی مظلومیت کی وجہ کیا ہے؟ علی کا بیٹا ہونا. علی کا بیٹا. اور آخری مظلوم اس پنجتن میں سے امام حسین، اور ان کے ساتھ جو کچھ ہوا آپ کے سامنے. اب ذرا خود سوچئے، کوئی بھی ذی شعور انسان، سنی ہو، شیعہ ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، ذرا سوچیں نبی کریم نے اگر فرض کریں، فرض یہ کہا ہوتا کہ میرے بعد میری آل کے ساتھ تم وہ سب کچھ کرنا جو اس کائنات میں ممکن ہے، جتنا ظلم تمہارے لیے ممکن ہے وہ سارے ظلم میرے بچوں پر، میرے گھر والوں پر ڈھاؤ، تو کیا اس سے زیادہ ظلم ہو سکتا تھا؟ جبکہ اس کے مقابلے میں نبی کریم نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا کہ یہ میرا گوشت ہے، لحمہ لحمی دمہ دمی، یہ علی میرا گوشت ہے، اس کا خون میرا خون ہے، اس کی جان میری جان ہے، یہ میری جان، میری روح، اور میں خود ہوں. علی وہ ہے. اور یہ جو نفس رسول کا ٹائٹل اللہ نے دیا، اس کے بعد پھر کون سا ایسا عہدہ رہ گیا جو رسول کے بعد علی کو ملنا چاہیے؟ نفس رسول یعنی جان رسول، روح ہے رسول، رسول کا سب کچھ. آپ دیکھیے جب ہم کہتے ہیں مظلومیت تو اس مظلومیت کا کیا مطلب ہے؟ اور جب آپ امیر المؤمنین کو دیکھتے ہیں تو امیر المؤمنین کی مظلومیت عجیب ہے. آج چونکہ ان کی شب ضربت ہے نا، امیر المؤمنین پر کیا ظلم ہوا؟ امیر المؤمنین پر ظلم اتنا ہوا کہ اسی اصول کے تحت، میں شیعہ اصول کی بات نہیں کر رہا، قرآنی اور نبوی دیے گئے اصولوں کی بات نہیں کر رہا اس وقت، میں ان اصولوں کی بات کر رہا ہوں جن اصولوں کے تحت پہلے خلیفہ کا انتخاب ہوا، دوسرے کا ہوا، تیسرے کا ہوا. جو ٹائٹل ان خلفاء کو ملا اور اس ٹائٹل کی وجہ سے جو ان کا احترام ملحوظ خاطر رکھا گیا، اور اس احترام کی وجہ سے جس نے بھی ان 3 خلفاء کے خلاف زبان کھولی گردن اتر گئی. تینوں کے خلاف جس نے بھی زبان کھولی. پہلے خلیفہ کے دور میں مانعین زکوٰۃ جس طرح سے ان کی گردنیں اتاری گئیں، تاریخ پڑھیے. دوسرے خلیفہ کے دور میں اس انداز میں، تیسرے خلیفہ کے دور میں اس انداز میں، تو چوتھا خلیفہ بھی تو انہی کا بنایا ہوا ہے. لیکن چوتھے خلیفہ کے مقابلے میں وہ سارے لوگ کٹھے ہو گئے جن کے مفادات محفوظ نہیں رہے، چونکہ علی آ گئے، اور علی عدل الہی کی تلوار کا نام ہے. کہیں اور تو نہیں اٹھے. کون اٹھے؟ کون؟ علی کے مقابلے میں پہلے جمل والے، اس کے بعد ساتھ میں صفین والے، اور اس کے بعد پھر نہروان والے. سب کا مسئلہ کیا ہے؟ علی کا عدل، علی کا انصاف. تو علی ان اصولوں کا نام ہے جن اصولوں کی وجہ سے علی علی ہے تاریخ عالم میں، لوگوں کی نگاہ میں. اس لیے اگر آپ علی کی فضیلتوں کو سامنے رکھیں تو عقیدے سے قطع نظر، میں تو چونکہ مسلمان ہوں، شیعہ ہوں، اور ولایت میرے خون، میرے ایمان، میری روح کا حصہ ہے، اس لیے میں علی کو وہ سمجھتا ہوں جو ایک عام انسان شاید نہ سمجھے. لیکن آپ اگر صرف علی کے دیے ہوئے اصولوں کی نگاہ میں دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ وہ اصول ہیں جو کسی بھی انسانی معاشرے میں اس انسانی معاشرے کو زندہ کرنے کا سبب ہے. اور اگر وہ اصول نہ ہو تو وہ معاشرہ مر جاتا ہے اور تباہ اور برباد ہو جاتا ہے. علی اس ہستی کا نام ہے، اس ہستی کا، اور اس مظلوم کا نام ہے جس کا جنازہ جب اٹھتا ہے تو جس طرح فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا، اسی طرح سے علی کا جنازہ بھی رات کی تاریکی میں اٹھا. اس سے بڑھ کر مظلومیت کہ علی کی قبر کم از کم 100 سال تک چھپی رہی. کس لیے چھپی رہی ہے؟ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ علی کہاں پر دفن ہے. امام صادق علیہ السلام کے دور تک کسی کو نہیں معلوم تھا کہ علی کہاں دفن ہے. کیوں؟ علی کی مظلومیت. کیا رسول اللہ نے وصیت یہ کی تھی؟ کسی بھی مسلمان سے پوچھ لیں کہ رسول اللہ کے گھر والوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے.
اس لیے علی کو صرف اس کی مظلومیت کے اس حصے کے حوالے سے نہ پہچانیے جو دشمنوں کی طرف سے ہوا ہے، ادھر سے بھی پہچانیے کہ علی دوستوں میں بھی مظلوم ہے، دوستوں میں بھی۔ علی تعریف کے حوالے سے سب کے ہاں محبوب ہے، فضائل بیان کرنے کے حوالے سے سب کے ہاں محبوب ہے، لیکن جب کردار میں ڈھلنے کی بات آئے تو جہاں دشمن بھاگتا ہے وہاں پر دوست بھی بھاگتا ہے۔ اس لیے جب علی کی عدل کی بات ہوگی تو بہت کم رہ جائیں گے وہ لوگ جو علی پر خود کو نچھاور کرنے کو تیار ہوں گے، بہت کم رہ جائیں گے۔ جبکہ دعویٰ کی بات آئے تو بہت بڑی تعداد آپ کو ملے گی۔ امیر المؤمنین اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی مشکل کشا ہیں، ہاتھ تھامتے ہیں، منجی ہیں، گناہ بخشواتے ہیں، شفیع ہیں، لیکن کیا اتنا کافی ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ بس اتنا ہے اس لیے ہم جو کچھ کرنا چاہیں کرتے رہیں؟ کبھی ہم نے یہ سوچا کہ میں تو علی کو اس وجہ سے پسند کرتا ہوں، کیا علی بھی مجھے میرے اعمال کی وجہ سے پسند کریں گے؟ ہاں، مجھ میں اور آپ میں ایک چیز ایسی ہے جس میں کوئی شبہ نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ علی کی محبت ہے۔ علی کی محبت میں جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی وہ یقیناً خالص ہی ہوگی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ لیکن اسی خالص محبت کا جو صلہ ہونا چاہیے، جو ثمر ہونا چاہیے، جو نتیجہ ہونا چاہیے، وہ کیا ہے؟ علی کا دامن ہو اور میرا ہاتھ۔ جہاں علی کھڑے نظر آئیں وہاں میں کھڑا نظر آؤں، اور جہاں علی خاموش ہوں وہاں پر میں خاموش رہوں۔ جہاں علی نے تلوار نکالی وہاں میں تلوار نکالوں۔ علی کے دشمن وہ مسلمان نہیں ہے جو ان کے ارد گرد تھے، اس کے پیچھے موجود وہ فکر ہے جس نے ان لوگوں کو دشمنی کے اس نہج تک پہنچایا ہے۔ اس لیے علی جیسا انسان جب نہروان میں ان لوگوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، کون لوگ؟ نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، داڑھیوں والے اور عبادت کرنے والے، جن کو آپ اس زمانے کے خوارج کہتے ہیں، ان کے سامنے جب علی کھڑے ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ 12,000 کا لشکر ہے سامنے۔ علی کی خواہش یہ نہیں ہے کہ ان کو ہر ایک کی گردن اڑا دیں، نہیں، علی گردن اڑانے کے لیے نہیں آئے، علی اصلاح کے لیے آئے ہیں۔ اس لیے اپنی فوج کو روکتے ہیں، کہتے ہیں ابھی تم رکو، خود جاتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، ایک بلیغ، فصیح اور بہت عمیق اور گہرا خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، حق اور باطل کو الگ کرتے ہیں، بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں بھئی یہ حق ہے اور یہ باطل، اب بتاؤ میں حق ہوں یا نہیں؟ اگر میں حق ہوں تو میرے خلاف کیوں تلوار لے کر آئے ہو؟ آؤ توبہ کرو، میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ علی آخری وقت تک ان لوگوں کو بھی بچانے کی کوشش کرتے ہیں جو علی کے سامنے تلوار لے کر آئے، اور تاریخ کہتی ہے کہ اس کے نتیجے میں 8,000 لوگ آئے اور 4,000 رہ گئے۔ وہ جو 4,000 رہ گئے ان میں ایک ابن ملجم ہے، ان 4,000 میں سے۔ اس لیے نہج البلاغہ میں امیر المؤمنین نے اپنے جو افتخارات بیان کیے ہیں کہ میں وہ علی ہوں، تو وہاں پر ایک جو واقعہ بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ میں وہ علی ہوں جس نے نہروان کی جنگ میں فتنے کی آنکھ اس طرح سے پھوڑی کہ میرے علاوہ کسی مسلمان اور موحد میں یہ طاقت نہ تھی کہ وہ ان کلمگو مسلمانوں کا سر اتنے اطمینان سے کاٹ سکتا۔ یہ علی کا کمال ہے اور یہ علی ہی کا ہنر تھا۔ اس نہروان کی جنگ سے بچ کر بھاگنے والے ان 5 یا 6 بندوں میں سے ایک عبد الرحمن ابن ملجم ہے، جس نے آج رات علی پر حملہ کیا ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ ذرا اونچی آواز سے دوبارہ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ کوئی بڑا نہیں ہے جو اونچی آواز سے پوری طاقت کے ساتھ علی کی محبت میں اس طرح سے نعرہ لگائے۔ عزیزان گرامی، علی سے عشق پاکیزہ ضمیر کی علامت ہے، پاکیزہ ضمیر کی۔
میں شافعی کا کلام دیکھ رہا تھا، امام شافعی کا، عجیب ہے، انہوں نے کہا کہ اگر کسی کے دل میں علی کے لیے تھوڑا سا بغض ہے تو اس کو اپنے ماں باپ پر غور کرنا چاہیے، اس لیے کہ علی کا بغض حلال کے ساتھ جمع نہیں ہوتا، حلال کے ساتھ نہیں ہوتا، علی کی محبت ہی ایمان ہے۔ اس لیے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہم ایک چیز میں کامن ہے اور ہمیں اعتماد ہے کہ ہمارا یہ ایمان خالص ہے، اس لیے کہ علی کی محبت جو ہے اس میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، لیکن اس محبت کو معرفت میں بدلیں۔ محبت اگر بغیر معرفت کے ہو کام تو ضرور آتی ہے، لیکن اوپر لے جانے میں ناقص ہے، اوپر معرفت لے کر جاتی ہے۔ معرفت کا تعلق انسان کے عقل، انسان کے دانش، انسان کے شعور، انسان کے غور و فکر اور عقل کی وسعت کے ساتھ ہے، اور علی عقل ہے، سراپا عقل ہے، علی دانش ہیں، سراپا دانش ہیں، علی شعور ہیں، سراپا شعور ہے۔ اس لیے علی کے قدم، علی کے کلام، علی کے فعل اور علی کی پوری تاریخ جہاں پر بھی آپ دیکھتے ہیں دشمن بھی اعتراف کرنے پر مجبور ہے کہ علی کا ہر قدم درست قدم تھا، اس لیے کہ درست قدم وہی اٹھاتا ہے جس کی عقل کامل ہوتی ہے، جس کا شعور کمال پر ہوتا ہے۔ یہ رات عجیب ہے، یہ رات عجیب ہے، یہ جو آخری رمضان المبارک ہے امام علی علیہ السلام کی زندگی میں، یہ بڑی عجیب ہے۔ تاریخ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، انسان تڑپ اٹھتا ہے کہ اس رات، ہر رات امیر المؤمنین نے ایک رات تقسیم کی ہوئی تھی کہ ایک رات فلان بیٹے کے ساتھ، دوسری رات فلان بیٹے کے ساتھ، تیسری رات فلان بیٹی کے ساتھ، اس طرح سے راتیں تقسیم تھی۔ امام حسن کے مہمان تھے، سر اٹھایا، پوچھا بیٹا حسن، رمضان المبارک کے کتنے دن گزر چکے ہیں؟ عرض کیا بابا جان 13 دن گزر چکے ہیں، جمعے کا دن تھا، 13ویں تاریخ تھی، فرمایا 13 دن گزر چکے ہیں۔ اب امیر المومنین کو معلوم ہے نا کہ باقی کتنے دن ہیں، لیکن پھر پوچھتے ہیں کہ بیٹا کتنے دن باقی ہیں؟ جواب میں فرمایا کہ بابا جان ابھی 17 دن باقی ہیں۔ آپ نے سر اٹھایا اور اس کے بعد فرمایا کہ میری زندگی کے صرف 5 دن باقی ہیں، اور یہ 5 دن گزر جائیں تو میں رسول کی بارگاہ میں مہمان ہو کر چلا جاؤں گا۔ امیر المومنین یہ بیان کرتے ہیں۔ اب ذرا آپ سوچئے، جو بچے ہیں گھر میں، چاہے بڑی عمر کے بچے ہوں، لیکن علی جیسا باپ جب گھر میں یہ جملے کہے تو بیٹیوں پر کیا گزرتی ہوگی اور بیٹوں پر کیا گزرتی ہوگی۔ امیر المومنین اس طرح سے اپنے گھر والوں کو تیار کر رہے ہیں، اور اس لیے تاریخ نے لکھا ہے کہ وہ جو رمضان المبارک کا مہینہ تھا 19 رمضان تک بہت ہی اضطراب میں گزرا، بہت ہی اضطراب میں۔ آج کی یہ رات 18ویں رمضان کی افطاری کی رات، بعض لوگوں نے لکھا ہے حضرت ام کلثوم کے مہمان تھے دسترخوان پر۔ عجیب ہے علی کی سیرت کہ جس بھی بچے کے گھر جاتے اور وہاں پر افطار کے لیے بیٹھتے بہت کم کھاتے، بہت کم۔ پوچھا جاتا بابا جان کچھ تو کھائیے، فرماتے ہیں میں اپنے رب کی بارگاہ میں جب جاؤں تو چاہتا ہوں کہ میرا پیٹ خالی ہو، دنیا کی چیز نہ ہو، خالی ہو، اس لیے میں کم کھا رہا۔ یہاں تک کہ حضرت ام کلثوم کے دسترخوان پر تشریف فرما ہوئے، تاریخ نے لکھا ہے کہ جب دسترخوان پر دیکھا کہ روٹی ہے، روٹی کے ساتھ دودھ کا ایک پیالہ ہے اور اس کے ساتھ تھوڑا سا نمک ہے، فرمایا بیٹی ام کلثوم کب تم نے اپنے بابا کے دسترخوان پر 2 سے زیادہ چیزیں دیکھی ہیں؟ ان میں سے ایک اٹھا لو، 2 سے زیادہ نہیں۔ امیر المؤمنین وہ رات اس طرح سے گزارتے ہیں کہ افطار کرتے ہیں، اور افطار کرنے کے بعد کبھی مصلی پر اور کبھی گھر کے صحن میں جا کے آسمانوں کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں۔ رات کا ایک پہر ہے، سارے بچے جا چکے ہیں، کوئی مصلی پر ہے، کوئی نماز میں ہے، کوئی دعا میں ہے۔ امیر المؤمنین کے پاس صرف امام حسن ہے، صرف امام حسن۔ امام حسن کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں
اور ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں بیٹا حسن تمہیں پتا ہے میں نے رات خواب میں رسول اللہ کو دیکھا ہے. پوچھا بابا جان کیا دیکھا آپ نے؟ فرمایا کہ میں نے رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ میں اب تھک چکا ہوں، آپ کی امت نے مجھ پر بہت ظلم کیا. یہ جملے ہیں، اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا. فرمایا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی امت نے مجھ پر بڑے ظلم کیے، اب میری بس ہو گئی ہے. میں یہ جملہ میرا ہے، اب بس ہو گئی ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ مجھے علاج بتائیں چونکہ میرا صبر اب جواب دے رہا ہے. فرمایا اے علی اس امت کو بد دعا دو. جب کہا بد دعا دو، علی فرماتے ہیں اپنے بیٹے حسن سے کہ بیٹا میں نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا کی خدایا اس امت نے میری قدر نہیں کی، خدایا مجھے اٹھا لے اور اس امت پر بدترین فرد کو مسلط کر دے. یہ علی کی بد دعا ہے، علی کی بد دعا. اس کیفیت میں رات گزرتی ہے. پھر جب اٹھتے ہیں کبھی مصلی کی طرف جاتے ہیں کبھی باہر. مصلی کی طرف آتے ہیں فرماتے ہیں کہ میرے بھائی رسول اللہ نے جو مجھ سے کہا تھا وہ صحیح ہے اور آج وہی رات ہے، آج وہی رات ہے. اس علی کو موت سے کیوں اتنا عشق ہے، کیوں اتنا پیار ہے کہ اللہ کی راہ میں موت کی تلاش میں ہے. جنگ احد میں جب 70 بڑے بڑے مسلمان شہید ہوئے، بڑے بڑے اصحاب روتے ہوئے آتے ہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ آپ کے اتنے قریبی عزیز سب شہید ہو گئے، میں بچ گیا، اور آنسو بہا رہے ہیں. عمر کیا ہے؟ 26 سال، 2 بچوں کے باپ. رسول اللہ نے فرمایا اے علی پریشان نہ ہو، جو میں نے تم سے وعدہ کیا ہے وہ ہو کر رہے گا. تمہارے سر اقدس کے خون سے تمہاری داڑھی خضاب آلود ہوگی، لیکن انتظار کرو. آج فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ وہ دن آ گیا ہے، بچوں وہ دن آ گیا ہے. اب گھر سے نماز کی تیاری کرتے ہیں اور نماز کی تیاری کرنے کے بعد نکلنے لگتے ہیں تو تاریخ نے لکھا ہے کہ گھر میں جو بطخیں پلی ہوئی تھیں ان بطخوں نے چیخنا اور چلانا شروع کر دیا. اور بعض نے لکھا ہے کہ آپ کی ابا کا کونا پکڑ کے پیچھے کی طرف یہ بطخیں کھینچنے لگیں. فرمانے لگے ابھی ان بطخوں کو نوحہ کرنے دو، لیکن کچھ دیر بعد زمین و زمان نوحہ کرنے لگے گی. وہ وقت آئے گا جب ہر طرف گریا ہوگا اور سب رو رہے ہوں گے. ان بطخوں سے اپنی ابا چھڑائی اور گھر کے دروازے کی طرف گئے. بعض نے لکھا ہے کہ جب گھر کے دروازے سے باہر قدم رکھا تو گھر کے کنڈے میں آپ کی ابا پھنس گئی، گویا دروازہ بھی آپ کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے. اپنی ابا وہاں سے نکالی اور چل پڑے مسجد کی طرف، اور مسجد میں جا کر کیا کیا؟ نمازیں پڑھی. فجر کا وقت ہوا، ابن ملجم کو خود اٹھایا کہ اٹھو اوندے منہ سونا مکروہ ہے، اٹھو نماز کا وقت ہے. اذان کا جب وقت ہوا نا، گلدستے اذان پر تشریف لے گئے، جا کر اذان دی. چونکہ اذان امیر المؤمنین خود دیا کرتے تھے، یہ بھی امیر المؤمنین کی صفات میں سے ہے، خود دیا کرتے تھے. اذان دی. اذان دینے کے بعد مشرق کی طرف دیکھ کر ایک جملہ کہا، وہ جملہ انسان کے دلوں کو چیر دینے والا جملہ ہے. کیا کہا؟ اے صبح صادق دیکھ لو جب سے علی نے آنکھ کھولی ہے ایسا دن کبھی نہیں آیا کہ تو چڑھا ہو اور علی سویا ہوا ہو. لیکن اب علی سو جائے گا اور کبھی آنکھیں نہیں کھولے گا. نیچے تشریف لائے، محراب کی طرف بڑھے، محراب میں کھڑے ہوئے، اور نماز جب شروع ہوئی تو ایک دفعہ ایک آواز آئی اور کوفہ میں وہ آواز گونجی. یہ آواز تاریخ نے پہلی دفعہ سنی ہے اور زمین و آسمان میں یہ آواز پہلی دفعہ گونجی ہے. آواز کیا ہے؟ فزت برب الکعبہ، آج علی کامیاب ہو گیا. رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. امام حسن نے دیکھا حضرت امیر المؤمنین کے سر اقدس پر زخم ہے اور بہت گہرا زخم ہے. امیر المؤمنین کی زبان سے یہ جملہ تو نکلا، لیکن اس جملے پر علی نے اکتفا نہیں کیا. فوراً جہاں کہا فزت برب الکعبہ وہیں پر کہا اس شخص کو پکڑو، ابن ملجم کو جانے نہ دینا.
अमीरुल मोमिनीन की बसीरत पर करोड़ों अरबों सलाम। उनकी वसीयत में भी आपने उसी तरफ इशारा किया कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे अकरबा कुरैश वाले बनी हाशिम ये कहकर कि हमारे मौला को कत्ल किया गया है, सबको पकड़ना शुरू कर दें और आपस में लड़ें और एक दूसरे का खून बहाएं। नहीं, सिर्फ उसी को पकड़ो जिसने वार किया है। इसलिए फरमाया इब्ने मुलजम को पकड़ो, भागने ना देना। आपको उठाया गया, एक खजूर के पत्तों से बनाई गई चटाई के ऊपर आपको लिटाया गया और लिटाने के बाद चारों तरफ से असहाब ने उठाया। इमाम हसन ने नमाज पढ़ाई और उसके बाद घर की तरफ लेकर आए। घर की तरफ जब लेकर आ रहे थे तो इब्ने मुलजम को पकड़कर लाया गया अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में। अमीरुल मोमिनीन की निगाह जैसे ही इब्ने मुलजम के चेहरे की तरफ गई और जैसे ही देखा, आपने एक अजीब जुमला कहा, दिल इंसान का फट जाता है। क्या कहा? ए इब्ने मुलजम, क्या मैं तुम्हारे लिए बुरा इमाम था कि तुमने मुझे मारा? इब्ने मुलजम ने एक जवाब दिया, कहा ए अली, मैंने इस तलवार को 1000 दिरहम में खरीदा और एक अरसे तक जहर से सींचा, इसलिए और मैंने अल्लाह से दुआ की थी कि इस तलवार के जरिए से कायनात के सबसे बुरे इंसान को कत्ल किया जाए। अमीरुल मोमिनीन ने जवाबन फरमाया, तुम्हारी दुआ कबूल हो गई है, क्योंकि बहुत कम मुद्दत के बाद इसी तलवार से तुम्हें मार दिया जाएगा। आगे बढ़े। आगे बढ़ते हुए अपने बेटे हसन से कहने लगे, बेटा हसन, जरा देखो इब्ने मुलजम के हाथ बहुत कसे हुए हैं, उसको तकलीफ हो रही है, जरा रस्सी ढीली कर दो। कुर्बान जाऊं मौला, अपने कातिल के साथ आप इस तरह से करते हैं? हाथ जरा ढीले कर दो। और उसके बाद अपनी वसीयत में फरमाया कि ए हसन, अगर मैं बच गया तो मैं जानू, मेरा कातिल जाने, लेकिन अगर मैं न बचा तो इस कातिल पर एक ही वार करना, दूसरा वार ना करना। घर के करीब आए। जब दरवाजे के करीब आए, अजीब है कि जब करीब आए तो कराहती हुई आवाज में, नहीं आवाज में, खून बहुत ज्यादा बह चुका है, पुकारने लगे, बेटा हसन, मुझे जमीन पर उतार दो। कहा मौला आप चल नहीं पाएंगे? कहा नहीं बेटा, मैं जब घर से निकला था तो मेरी बेटियां ज़ैनब और उम्मे कुलसूम ने मुझे दरवाजे पर आकर रुखसत किया था। अब जब मैं घर में दाखिल होने लगूं और तुम लोगों के कंधों पर दाखिल हो जाऊं तो मेरी बच्चियों के दिल पर छुरियां चलेंगी। ऐसा ना हो, इसलिए मैं अपने कदमों पर खड़े होकर घर में दाखिल होना चाहता हूं। दरवाजे के करीब गए, अली ने इशारा फरमाया, हसन बाहर आए, रोका, असहाब को कहा, ए अली के सहाबियों, अपने अपने घरों को लौट जाओ। बाज लोग बड़े परेशान, अर्ज किया, मौला हम कैसे जाएं अपने मौला को इस हालत में छोड़कर? फरमाया ये अली की ख्वाहिश है। क्यों? इसलिए कि अली की गैरत गवारा नहीं करती कि अली अभी घर में दाखिल हो तो अली की बेटियां रोएंगी और अली के बेटियों की रोने की आवाज नामहरम सुने, गिरिया करते हुए उनको नामहरम महसूस करें, इसलिए तुम लोग चले जाओ। उनको वापस कर दिया गया। लेकिन तारीख कहती है कि उस असना तक सारा कूफा एक तूफान बन चुका था और हर तरफ कोहराम बरपा था और मंजर वही था जो रसूलुल्लाह की वफात पर था। लोग, खवातीन, बच्चे, बूढ़े सरों पर मट्टियां डालकर निकल रहे थे और अली के मातम के लिए हाथ उठा रहे थे और अपने चेहरे और सरों को मार रहे थे। इस कैफियत में अली के घर का रुख कर रहे थे। अली के बेटों ने, इमाम हसन ने, इमाम हुसैन ने इन लोगों को वापस किया। घर में दाखिल हुए। जब घर में दाखिल हुए तो अली ने एक अजीब काम किया। जहां पर खुद सोते थे वहां पर अली को लिटाया नहीं गया। एक अलग जगह लिटाने के बाद अली ने सबसे पहले अपनी बेटियों को तलब किया। जब बेटियां आईं, ज़ैनब और उम्मे कुलसूम आईं और इन्होंने जब अली को देखा तो फिर एक ऐसा रोना शुरू हुआ, ऐसा गिरिया शुरू हुआ कि अली खुद भी तड़प तड़प कर रो पड़े। अली को तारीख ने पहली दफा इस तरह से अपने बच्चों के दरमियान गिरिया करते हुए देखा। अली की आंखें बंद हैं, रो रहे हैं, लेकिन इस असना में आपने अपने चेहरे पर गरम गरम कतरे महसूस किए। आंखें खोली, क्या देखा? ज़ैनब बिलक बिलक कर रो रही है।
ام کلثوم بلک بلک کر رو رہی ہیں. جب یہ منظر دیکھا تو پھر یقیناً اس وقت علی نے اپنی بیٹیوں سے وہی وصیتیں کی ہوں گی جن کا ذکر کربلا کی تاریخ میں ملتا ہے کہ میرے بچوں ابھی تو بڑی بڑی مصیبتیں آنی ہیں, ابھی تو تم نے اسی شہر میں اسیر بن کر آنا ہے, ابھی تو تمہارے ہاتھ پاؤں باندھے جانے ہیں, ابھی تو تمہیں بے پالا سواریوں پر سوار کر کے شہروں میں اور بازاروں میں پھرایا جانا ہے, ابھی ذرا صبر کرو, وہ وقت آنے والا. انا للہ و انا الیہ راجعون وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. نسألک اللہم وندعوک بسمک العظیم الاعظم العادل الاجل الاکرم یا اللہ. سب ہاتھ اٹھائیے اور اونچی آواز سے 10 بار پکاریے. شب قدر بھی ہے, شب ضربت بھی ہے, شب استجابت دعا بھی ہے. آج کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی جب آنکھیں اشکبار ہوں, دل میں علی کا غم ہو اور آپ علی کی اس مجلس عزا میں بیٹھے ہوئے ہوں. اس لیے سب مل کر اونچی آواز سے پکاریے بک یا اللہ 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. خدایا ہماری اس قلیل عزاداری کو اپنی عظیم بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. بارلہا علی کے قلب مبارک کو ہم سے راضی فرما. بارلہا ہمیں علی کی محبت, علی کا عشق, علی کی مودت, علی کی ولایت ہمارے ضرب سے بڑھ کر ہمیں عطا فرما. بارلہا جب تک جیتے ہیں ہماری ہر سانس میں علی کو داخل فرما. مرنے لگیں تو ہماری ہر سانس میں علی کو زندہ فرما. بارلہا علی کی محبت کے ساتھ جینا اور علی کی محبت کے ساتھ مرنا نصیب فرما. خدایا موت کے آخری لمحات میں حالت احتضار میں علی کا دیدار نصیب فرما. بارلہا علی کے نورانی چہرے کی زیارت کے ذریعے سے موت کی سختیوں کو ہم سب پر آسان فرما. بارلہا برزخ کی مشکلات کو علی کے طفیل آسان فرما. بارلہا علی کی ولایت کے سائے میں ہمیں ہمارے تمام گناہوں سے آزاد فرما. بارلہا ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما. بارلہا علی کی ولایت و محبت اور محبت کو خدایا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بارلہا ہمارے اعمال میں لذت عطا فرما. بارلہا ہماری دعاؤں میں لذت عطا فرما. بارلہا ہماری عبادات میں معنویت عطا فرما. بارلہا ہماری نمازوں میں توجہ عطا فرما. بارلہا ہماری دعاؤں میں توجہ عطا فرما. بارلہا ہماری مناجاتوں میں زندگی اور روح عطا فرما. بارلہا جب تک ہم زندہ ہیں علی کی طرح علی کے سائے میں علی کے پیچھے پیچھے تیری عبودیت اور بندگی اور تیرے دشمنوں سے بیزاری کی توفیق ہم سب کو عطا فرما. بارلہا ہمارے بچوں کے ایمان کی حفاظت فرما. ہماری فیملیز کے ایمان کی حفاظت فرما. ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما. بارلہا جب تک ہماری نسلیں ہیں انہیں علی کے رستے پر ثابت قدم رہنا نصیب فرما. بارلہا اس ملک کے اندر علی کا نام عام کرنے, علی کی محبت کو عام کرنے, علی کے مکتب کو عام کرنے, علی کے پیغام کو پہنچانے کی ہم سب کو دامے درمے سخن توفیق عطا فرما. بارلہا جو لوگ پریشان ہیں علی کے طفیل ان کی پریشانیاں دور فرما. جو لوگ مضطرب ہیں, جن کے ہاں بے روزگاری ہے, جو کم آمدن کی وجہ سے پریشان ہیں, ان سب کو وسیع روزی اور بابرکت روزی عطا فرما. بارلہا جن کے گھروں میں بیمار ہیں ان تمام بیماروں کو شفائے عاجل شفائے کامل عطا فرما. بارلہا جن کے سروں پر ان کے بزرگوں کا سایہ ہے ان بزرگوں کو لمبی طولانی اور ایمان والی زندگی عطا فرما. بارلہا ہم سب کے جو مرحومین دنیا سے گزر چکے ہیں ان سب کو برزخ کی تمام نعمتیں عطا فرما. برزخ کی سختیوں سے ان کو نجات عطا فرما. بارلہا ہم سب کو اپنے والدین کے لیے, اپنے مرحومین کے لیے اس دنیا سے ایصال ثواب کرتے رہنے اور کارہائے خیر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما. بارلہا ہمیں اپنے بچوں کو اہل البیت کے رستے پر تربیت دینے کی توفیق عطا فرما. بارلہا جو لوگ
بے اولاد ہیں اور انہوں نے درخواست کیا ہے کہ آج کے ان عزاداروں سے، محبان علی و محبان شہدائے کربلا سے درخواست کی جائے کہ وہ دعا کریں، خدایا جن عزیزوں کے لیے نیت کی گئی ہے ان عزیزوں کو جو بے اولاد ہیں، خدایا اولاد صالح عطا فرما۔ بالا جنس کے گھر میں جو غم ہے علی کے صدقے میں اس غم کو دور فرما۔ بالا ہم سب کو کامیاب زندگی، کامیاب دین اور مرتے وقت کامیاب اور قابل اور پاکیزہ ایمان نصیب فرما۔ ہمیں اپنے ایمان اور دین پر ثابت قدمی عطا فرما، مرتے وقت ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ بالا جن عزیزوں نے ان سینٹرز کی بنیاد رکھی، روز و شب خدمت کی، دامے درمے سخنے مومنین کو جوڑنے کی کوشش کی، ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ جو لوگ مومنین کو ایک دوسرے سے توڑنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو ہدایت عطا فرما، جو لوگ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو مزید توفیق عطا فرما۔ بالا مکتب علی و آل علی کو دنیا بھر میں غلبہ عطا فرما۔ جہاں جہاں علی کے شیر، علی کے پروانے، علی کے سپاہی علی کے دشمنوں کے مقابلے میں، علی کے خدا کے دشمنوں کے مقابلے میں، علی کے دین کے دشمنوں کے مقابلے میں کھڑے ہیں، ان سب کو جہاں جہاں ہیں فتح و نصرت اور کامیابی نصیب فرما، اور دشمنان خدا کی تمام تر کوششوں کو، سازشوں کو انہی کی طرف پلٹا دے۔ خدایا مسلمانوں کی حفاظت فرما، امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما، ان کے ظہور کی راہیں اس سرزمین میں بھی ہموار کرنے کی اور انسانوں کے دلوں کو مہدی آخر الزمان سے جوڑنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ان تمام دعاؤں کی اجابت کے لیے وعجل فرجہم کے ساتھ 3 بار اونچی آواز سے صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔